اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، لیکن جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ، میں بری قرار نہیں دیتا نفسی، اپنے نفس کو۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا، بعض کا خیال ہے کہ یہ جناب زلیخا کا قول ہے۔ بہرحال بات حقیقت ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس امارہ نفس کی ایک حالت کا نام ہے۔ صوفیاء نے بہت ساری قسمیں نفس کی بتائی ہیں، بہت سے حال بتائے ہیں۔ عام طور پر 3 حال بتائے گئے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ جس کا ذکر سورۃ قیامت میں ہے، اور نفس مطمئنہ جس کا ذکر آخر میں 30ویں پارے میں ہے۔ یہ امارہ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نفس لوامہ لا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک۔ نفس کی سب سے خطرناک حالت نفس امارہ ہوتی ہے، اور درمیانی حالت نفس لوامہ ہوتی ہے۔ جب کچھ غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو پچھتا جاتا ہے، اور سب سے اونچی حالت نفس مطمئنہ ہوتی ہے۔ یہ کاملوں کا نفس ہوتا ہے۔ بے شک میرا رب غفور اور رحیم ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ تو جب بادشاہ نے ان سے کلام کیا تو کہا اے یوسف، بے شک آپ ہمارے یہاں آج معزز قابل اعتماد ہیں۔ جی، بادشاہ نے اپنا خاص بنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہیں مقام و مرتبے کی پیشکش کی اور اپنے پاس رکھنے کا اندیہ ظاہر کیا۔ جی، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں۔ جی، زمین کے خزانوں سے مراد وہ زمین تھی جو اس کے قبضے میں تھی، ملک مراد ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود جو اس سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے، تو خود عہدہ طلب کرنا نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں منع فرمایا ہوا ہے، لیکن یہاں تطبیق یہ ہے، علماء نے تطبیق دی ہے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا بھی قول کیا ہوا ہے کہ اگر بندے میں اہلیت ہو اور نفس بیچ میں نہ آ رہا ہو، اور صرف دنیا کی جاہ و حشمت مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھلائی مقصود ہو، اور دیکھے کہ دنیا میں اور کوئی بندہ اہلیت والا ہے بھی نہیں، تو اس وقت مکمل اخلاص سے کام لیتے ہوئے اگر کوئی بندہ عہدہ طلب کر لے گا تو اس کے جواز میں کوئی شک نہ ہوگا۔ جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے تھے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تھے، ان تینوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک کی شہادت کے بعد دوسرا، دوسری کی شہادت کے بعد تیسرا جھنڈا پکڑے گا۔ جب تینوں شہید ہو گئے تو اب صورتحال بدل گئی۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے جھنڈا پکڑ لیتے، نہیں تو شکست کا سامنا تھا۔ آپ نے حدیث کے صاف لفظ ہیں، بغیر ڈیوٹی لگائے ہوئے آگے بڑھ کے خود جھنڈا پکڑ لیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں استحکام بخشا، وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کرم کی تدبیر فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر عزت کی رہائش عطا فرمائی۔ جی، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور بے شک آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ جی، آخرت کا اجر ایمان والوں اور تقوی والوں کے لیے بہتر ہے۔ ایمان والے اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے مقربین ترین لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں۔ چلیے
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جائے تو انہوں نے پہچان لیا اور وہ نہ پہچان سکے. وہ نہیں پہچان سکتے تھے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کے حلیہ مبارک میں بہت تبدیلی تھی. دوسرے نمبر پہ اتنے بڑے منصب پر دیکھ کر جو ان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا، یہ نہ پہچاننے کی دوسری وجہ تھی. جی. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. اور جب انہوں نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا تو فرمایا اپنے پدری بھائی کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پوری ناپ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی اور یہ کام اپنے ذمے لیا تو ان دنوں میں قحط پڑ گیا. تو آپ کے پاس جو سرکاری خزانہ تھا اس میں سے آپ غلہ بانٹنے لگے اور ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے جس بھائی کو تم گھر چھوڑ کر آئے ہو اس کو بھی ساتھ لے آؤ. یہاں قرآن میں اختصار ہے، کتابوں میں تفصیل ملتی ہے کہ انٹرویو لیا گیا، بات چیت ہوئی تو وہ اپنی زبانی خود بتا چکے تھے کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے جس سے ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. تو باتوں باتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اگلوا لیا تھا اس بھائی کا وجود اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جو یوسف علیہ السلام کے لیے ضروری تھیں. تو اس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگلی بار اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. تو اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے غلے کی کوئی ناپ نہیں اور تم میرے قریب نہ آنا. جی آگے چلیے. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. بولے اب اس کے بھیجنے پر راضی کرنے کے متعلق اس کے باپ سے ہم بات کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے. جی ہم اس کے والد گرامی کو منائیں گے اور ہم لانے کی پوری کوشش کریں گے. آگے جی. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں سے فرمایا ان کی پونجی جو انہوں نے بطور قیمت ادا کی ہے ان کی بوریاں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں کہ یہ وہی ہے جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ پھر واپس آئیں. جی اپنے ملازمین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو رقم دے کر انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ رقم واپس ان کے سامان میں رکھ دو. گھر جائیں گے تو ہمارے احسان مند ہوں گے، ہم پر اعتماد کریں گے اور آئندہ سال بھی اپنے بھائی سمیت ہمارے پاس آنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کریں گے. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے کہنے لگے اے ہمارے باپ آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور یقیناً ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے. جی اپنے والد گرامی کو منانے کے لیے انہوں نے یہ گفتگو کی. چلیے. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں میں نے تم پر اعتبار کیا تھا. تو اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جی حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ میں نے پہلے بھی اعتماد کیا تھا، اب تم اس کے بارے میں مجھ سے اعتماد مانگ رہے ہو. چلیے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی پائی کہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے. وہ بولے اے ہمارے باپ اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہماری پونجی ہے کہ ہماری طرف لوٹا دی گئی اور ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ پائیں گے. بادشاہ کے سامنے یہ تو بہت تھوڑی سی مقدار ہے. پہلے ہی بڑے خوش تھے کہ ہم اتنا زیادہ غلہ لے کر آئے ہیں. پھر جب گھر میں پہنچے سامان کھولا تو سامان کے اندر وہ سارے پیسے بھی موجود تھے جو انہوں نے غلے کے عوض دیے تھے. اب والد گرامی سے کہنے لگے کہ اور کیا چاہیے، دیکھیے ایسے بندے کے پاس دوبارہ جائیں گے، اب ہم اس بھائی کو بھی لے کر جائیں گے تو ہمیں کتنا نوازے گا. یہ بادشاہ ہے، اس کے لیے
اتنا سارا سامان دے دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. آگے جی. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر تم مجھے پختہ عہد نہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے. پھر جب انہوں نے یعقوب کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو انہوں نے فرمایا اللہ نگہبان ہے اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں. جی پوری تسلی لے کر انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجا. چلیے جی. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اور فرمایا اے میرے بیٹو شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بچا سکتا. اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی پر سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جی الگ الگ ابواب سے دروازوں سے داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ اتنے زیادہ بھائی دیکھ کر ایک وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ لوگ حسد نہ کریں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. دوسری وجہ یہ لکھی ہے اور یہ وجہ جو دوسری ہے یہ زیادہ بیان کی گئی ہے اور لوگوں نے اس کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ نظر سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی کہ نظر بد نہ لگ جائے. حدیثوں میں نظر بد کے بارے میں تصریحات ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. ولو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے گزر سکتی ہوتی تو سبقتہ العین، تو نظر بد اس سے آگے نکل جاتی. یہ ایک فرضی بات ہے. سابق القدر کو سابق القدر بھی پڑھا جا سکتا ہے. آگے فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے غسالہ مانگا جائے تو غسالہ دے دیا کرو. غسالہ کا مطلب ہے کہ وضو کر کے یا غسل کر کے استعمال شدہ پانی یہ لوگ نظر بد لگے ہوئے بندے کے اوپر ڈالتے تھے تو اس کی نظر بد جو لگی ہوتی تھی وہ درست ہو جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس علاج کو جائز بھی قرار دیا اور اگر کوئی ایسا مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ پورا کرنے کا حکم بھی دیا. مسلم 5702 5702. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو نظر بد لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس پر شک ہے کہ کس نے نظر لگائی ہوگی. تو انہوں نے اس صحابی کا نام لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ہلاک کیوں کرتے ہو؟ جب تم کسی کو اچھے رنگ روپ میں دیکھو تو بارک اللہ کہا کرو. گویا بارک اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ وضو وغیرہ کر کے اپنا غسالہ دیں اور جن پر نظر تھی ان کے اوپر وہ پانی ڈالا گیا. حضرت سہل جن کو نظر لگی ہوئی تھی وہ پانی اوپر ڈلتے ہی ایسے اٹھ کے کھڑے ہوئے جیسے بندہ کسی قید سے نکل کے فٹافٹ آزاد ہو جاتا ہے. موطا امام مالک، ابن ماجہ، مسند احمد. ایک حوالہ لکھ لیں ابن ماجہ 3509 3509. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نسترقی من العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر بد کا علاج کرنے کے لیے دم کرنے کا حکم دیا. بخاری 5738 5738. ہمارے علماء نے یہاں سے ایک بڑا عظیم نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر نظر بد میں اتنی تاثیر ہے تو نگاہ کرم میں اثر کیوں نہ ہوگا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، وہ اللہ کی تقدیر سے انہیں کچھ نہ بچا سکتا تھا، لیکن وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. اور بے شک وہ علم والے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سارے بھائی اپنے والد گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق متفرق دروازوں کے راستے سے داخل ہوئے. یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس اندیشے اور خدشے کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا تھا یہ شریعت کے خلاف نہیں تھا، یہ ان کا علم تھا جو خدا نے
ان کو دیا ہوا تھا. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ہے تو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ نفع اور نقصان اللہ کے فیصلے سے اور اس کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی تدبیر کرتا رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اچھی تدبیر بتائی تھی، لیکن فیصلے بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اللہ کی تقدیر کا تدبیریں کچھ نقصان نہیں کر سکتی. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اور جب وہ یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، پس تو غمگین نہ ہو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں. اپنے بھائی کو انہوں نے علیحدہ کر کے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. انہیں وہ زیادہ دیر تک لا علمی کے امتحان میں نہ رکھ سکے. آگے جی. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پھر جب ان کا سامان تیار کیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا. پھر پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو، بے شک ضرور تم چور ہو. جی جب ان کا سامان تیار کیا تو شاہی پیالہ ان کے سامان کے اندر رکھ دیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لینے کے لیے تدبیر فرمائی. جب وہ چلے تو پیچھے اپنے نمائندے بھیجے، ایک افسر اور چند اہلکار. وہ گئے کہ ہمارا شاہی پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، کہیں تمہارے پاس تو نہیں ہے. انہیں اعتماد تھا ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جب تلاشی لی گئی تو تلاشی بھی انہوں نے بڑے طریقے سے لی کہ ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کا نام بنیامین تھا، جو ماں باپ دونوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے تھے. ان کی والدہ الگ تھیں. ان کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے انہوں نے بڑے بھائی کے سامان کی تلاشی لی، اور پھر پہنچتے پہنچتے ان کے سامان تک پہنچے تاکہ انہیں کھٹک نہ جائے کہ ڈائریکٹ اسی بندے کے سامان کی تلاشی کیوں لی گئی ہے جس کے سامان کے اندر پیالہ موجود تھا. پوری تدبیر کے بعد پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہو گیا تو ان پر چوری کا الزام لگ گیا. آگے چلیے جی. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی. جی. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وہ بولے ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے اور جو اسے ڈھونڈ کر لائے اس کے لیے ایک انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. جی. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وہ بولے اللہ کی قسم تم نے ضرور جان لیا ہے کہ ہم زمین میں فساد نہیں کرنے آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فساد کرنے نہیں آئے، ہم تو یہاں پر مال لینے کے لیے محتاج بن کے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے جیسا بندہ چوری کی جرت کیسے کر سکتا ہے. آگے جی. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. وہ بولے کہ چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے. جی. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ برآمد ہو وہی سامان والا اس کا بدلہ ہے، ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں. وہی سامان والا گرفتار کر لیا جائے گا اور جن کا مال چوری ہوا ہے اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہمارے علاقے میں چور کی یہی سزا ہے. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. تو یوسف نے ان کے غلے کی بوریوں کی تلاشی شروع کی اور اپنے سگے بھائی کی بوری سے پہلے پھر اس پیالے کو نکال لیا، پھر اپنے اسی بھائی کی بوری سے. ہم نے اسی طرح یوسف کو تدبیر بتائی. وہ اپنے بھائی کو شاہی قانون کی روح سے نہ لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہیں درجوں بلند کر دیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب سے زیادہ علم والا ہے. وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے سوائے اس کے، کیونکہ یہاں پر قانون کا شیلٹر اپنے تدبیر پر عمل کر گزرنے کے بارے میں موجود تھا. یہاں جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ چوری تو انہوں نے کی ہوئی نہیں تھی تو ان پر خواہ مخواہ الزام لگایا گیا، اس کا جواب یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب ان بھائیوں کو سامان دے کر واپس بھیجا گیا تھا تو ان کی ساری رقم بھی ان کے سامان کے اندر ڈال دی گئی تھی. وہ احسان بھی تو یاد کیا جائے نا، ایک پوائنٹ. دوسرے نمبر پر یہ سارا کچھ تھوڑے عرصے کے بعد ظاہر ہو جانا تھا.
تو یہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کی وجہ سے اگلے کو کوئی سزا ملے، بلکہ یہ تو ایک دلچسپ اور نہایت محبت بھری تدبیر تھی۔ نمبر 3، اس میں فائدہ بھی ان کا اپنا ہی تھا، صرف بات اتنی کی ہے کہ اس وقت بظاہر ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا اور مستقبل کی حقیقت حال سے حضرت یوسف علیہ السلام آگاہ اور آشنا تھے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ عام چوری کے الزام کی طرح یہ ایک قذف کا کیس نہیں تھا، الزام تراشی نہیں تھی، بلکہ کسی پر احسان کرنے کا ایک طریقہ کار تھا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم کی تفسیر یہ ہے کہ فوق کل عالم عالم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، حتیٰ کہ تمام اہل علم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم تک جا کر انتہا پذیر ہوتا ہے۔ فإن اللہ تعالیٰ فوق کل عالم، اللہ تعالیٰ ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ یہ بغوی میں ہے، جلد 2 صفحہ 482۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا اپنی تحقیق سے رجوع کرنا ثابت ہے۔ جب حق واضح ہوا تو اہل حق لوگ تھے، نفس نہیں تھا، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے موقف سے رجوع کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے موقف سے رجوع کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے موقف سے رجوع کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بہت دفعہ رجوع کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی بار حق واضح ہوتا تو چونکہ تحقیقی میدان میں کام کرتے تھے، تو جتنا زیادہ کوئی کام کرتا ہے اتنا ہی جیسے جیسے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی درست بات سامنے آتی ہے تو اہل حق ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے موقف سے اہل حق رجوع کرتے رہے ہیں۔ یہ متعدد صحابہ کا رجوع کرنا متعدد کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اسی آیت کے تحت ایک واقعہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور آپ نے اپنے موقف سے رجوع کرتے ہوئے یہی آیت پڑھی، وفوق کل ذی علم علیم۔ آپ کا یہ واقعہ ابن جریر میں ہے، 14967، 14967، اسی آیت کے تحت۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بھائیوں نے کہا، اگر یہ چوری کرے تو تعجب نہیں کہ بے شک اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپایا اور وہ ان پر ظاہر نہ کی۔ یوسف نے دل میں کہا، تم بہت برے مقام پر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب حضرت یوسف کے بھائی پر یہ الزام انہوں نے ثابت کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، حالانکہ وہ بھائی تو ان کے بھی تھے، لیکن اس کے بھائی سے یا مراد ماں سے بھی سگا بھائی ہونا ہے۔ تو یہ ان کی بات درست نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ بس بادشاہان ہم چنی می کنند، بادشاہوں کے رویے اسی طرح بلند و بالا اعلیٰ ظرفی والے ہوا کرتے ہیں۔ آپ دل ہی دل میں مسکرائے اور ان کو ایک کامن سی بات فرمائی کہ تم لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ تو اسی چوری کی حوالے سے ان تک بات محدود رکھی اور اپنے بھائی کے بارے میں وہ جو کچھ اظہار خیال کر رہے تھے اس پر آپ نے کچھ تبصرہ نہ کیا اور ان کی بات کو برداشت کر گئے۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی اور یہ چھوٹی چھوٹی بات اگلے کرتے رہتے ہیں۔ اہل حق جب حق پر قائم ہوتے ہیں، جب ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی باتوں کو وہ کھا پی جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کریموں کے رویے اور مصلحت پر اور دینی فائدے پر نظر رکھنے والے لوگوں کے انداز ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت بوڑھے ہیں تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لو، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد گرامی ضعیف العمر ہیں، ان کے سامنے ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی، آپ ایک ہم پہ احسان کر دیں کہ ہمارے اس بھائی کے بدلے ہم میں سے جس کو چاہے رکھ لیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ ہم لیں کسی کو مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اگر ہم نے دوسرے کو لیا تو اس وقت ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دے، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ آگے جی۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ اس کی طرف سے نا امید ہو گئے تو وہ تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم اٹھوا کر تم سے پختہ عہد لیا اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں جو کوتاہیاں تم کر چکے ہو، تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ جی، بڑے بھائی میں نسبتاً زیادہ اچھا احساس موجود تھا، تو انہوں نے باقی بھائیوں سے آہستہ سے بات کی کہ ہم کس ہیلے تدبیر سے ان کو وہاں سے لے کر آئے ہیں، اب کیا منہ دکھائیں گے، تو میں تو ادھر ہی ٹھہروں گا جب تک میرے والد گرامی کی طرف سے کوئی بات نہیں آ جاتی یا میں اپنے بھائی کو آزاد نہیں کرا لیتا۔ اس سب سے بڑے بھائی کا نام مفسرین نے روبیل بیان کیا ہے، رے واو بے یہ لام۔ یہی وہ بھائی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع بھی کیا تھا، اگر کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہو تو کنویں میں ڈال دو لیکن قتل نہ کرو۔ ابن جریر 14:9-92۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر کہو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اسی بات کی جسے ہم نے جانا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ جی، والد گرامی کے پاس جا کر ساری بات بتائی کہ اس نے چوری کی ہے، اب ہم کیا کرتے۔ چلیے جی۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ جی، پوری بستی گواہ ہے، پورا قافلہ گواہ ہے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے فرمایا، ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مزین کر دی ہے، تو اب میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے۔ جس میں پہلے متعدد مقامات پر اشارے عرض کیے جا چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے روحانی اشارے جگہ جگہ ملتے ہیں، یہ بھی ان اشاروں میں سے ایک ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سے ملا دے۔ چلیے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ہائے افسوس یوسف کے فراق پر، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں تو وہ اپنے غم کو ضبط کرتے رہے۔ جی چلیے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب ہو جائیں یا وفات پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیارا وظیفہ بھی ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ آگے چلیے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کفر کرنے والے لوگ۔ جی جاؤ، مایوس نہ ہو، اور جو دوسروں کو مایوس نہ ہونے کا حکم دے رہے تھے بدرجہ اولا ظاہر ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ تو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں غلے کی پوری ناپ دیجیے اور ہم پر صدقہ کیجیے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ہم نے بھائی یہاں چھوڑا، ہم وہاں گئے، اس معاملے کی وجہ سے ہم نے بہت دکھ دیکھا ہے، اور اب ہم تھوڑی بہت قیمت لے کر آئے ہیں، اسے قبول کیجئے، غلہ پورا دیجئے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کیجئے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی اس دفعہ ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیجئے۔
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ جی اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایک اشارہ دے دیا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور ابن جریر اس کو نقل کر رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے کہ تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس وقت وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے، یوسف علیہ السلام کے آنسو نکل آئے، تو ان کا یہ لفظ بولنا پھر اوپر سے رو پڑنا، اس بات سے ان کو ساری سمجھ آ گئی۔ یہ ابن جریر میں ہے یوسف علیہ السلام کا رو پڑنا، ابن جریر 15097 15097۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ بولے کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جی بس اتنی سی بات تھی کہ وہ جو پیالہ گم ہونے والا الزام ان پر دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا راز اس وقت کھول دیا گیا۔ اس کے بدلے میں کوئی ان کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے تھے، کوئی انہیں قید نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک بھائی کا وقتی بچھوڑا تھا، اور بھائی کو جس اعزاز سے رکھا گیا تھا اس انداز سے چوروں کو نہیں رکھا جاتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ وہ بولے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ جی آسان آیت آگے چلیے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ فرمایا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، تمہارے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کے سامنے بولے تھے۔ فرمایا کہ میں وہی الفاظ آج بولتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بولے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، پورے مکہ والوں کو میری طرف سے آج معافی ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ تو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جی اب بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، قمیص لے جاؤ، والد گرامی کی آنکھوں پر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قصداً ارادتاً وہ معجزہ دکھا رہے تھے۔ معجزہ بائی چانس بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور ارادتاً بھی ظاہر ہو سکتا ہے، تو یہ ارادتاً ظاہر کیا گیا معجزہ ہے۔ ابھی ان کے پاس قمیص پہنچی نہیں اور یہ پہلے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری قمیص جب ان کی آنکھوں پر لگے گی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا ان کے باپ یعقوب نے فرمایا بے شک ضرور میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر میرے بڑھاپے کی وجہ سے تم مجھے ناقص العقل نہ کہو۔ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ قمیض وہاں سے چلی ہے تو خوشبو ان کو گھر بیٹھے آنے لگ گئی۔ ہمارے مرشد کریم مشوری والے سائیں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ قدس سر العزیز جب کسی سید سے ملاقات کرتے تو اسے بغیر کسی تعارف کے پہچان لیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس میں سے زہرا پاک کی خوشبو آ رہی، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک آدمی آپ سے ملا تو آپ گھڑی گھڑی اس سے پوچھ رہے تھے آپ کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں۔ وہ کسی اور قوم سے تھا، سید نہیں تھا۔ باتیں چلتی رہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا آپ کون سی قوم کے ہو؟ اس نے پھر بتایا۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں پہلے 3 بار بتا چکا ہوں میں فلاں ہوں۔ فرمایا چکر کیا ہے؟ مجھے تم سے سیدہ زہرا پاک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں بچپن میں جب دودھ پیتا تھا تو میری والدہ فوت ہو گئی تھی اور ہمارے پڑوس میں ایک سید زادی رہتی تھی، میں نے اس سید زادی کا دودھ پیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے چلی ہے اور
حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی خوشبو سونگنے لگ رہے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم میری اس بات کو میرے بڑھاپے پہ معمول نہ کرو کہ ضعیف العمر ہو گئے ہیں اور ضعیفوں والی باتیں کرتے ہیں، تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے تو حق. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں ہیں. آپ پرانی محبت میں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. خوشبو کہاں سے آئی؟ جی. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ فوراً دیکھنے لگے. انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاں، جب وہ بشیر خوشخبری لانے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں پہ ڈالی تو وہ بلا تاخیر بینا ہو گئے. اندر کی آنکھ تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی. اس کی بنا پر فرمانے لگے میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب وہ بشیر آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا حال پوچھا، کیف ترکت یوسف، تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اس بشیر نے جواب دیا وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما اصنع بالملک علی ای دین ترکتہ، فرمایا بادشاہت کو میں نے کیا کرنا ہے، مجھے بتاؤ کس دین پر ہے. سبحان اللہ. قال علی دین الاسلام، اس نے کہا وہ دین اسلام پر ہیں. قال الآن تمت النعمہ، اب اللہ کی نعمت مکمل ہوئی. بغوی جلد 2 صفحہ 496. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وہ بولے اے ہمارے باپ آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں. والد گرامی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے. تو بزرگوں سے دعا کی درخواست کرنا اچھا ہوتا ہے، اس چیز کا اس آیت میں ثبوت موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے استغفار کرتا ہوں. آگے پڑھیے. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. فرمایا ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا، یقیناً وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. جی، ان قریب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سحری کے انتظار میں انہوں نے دعا کو مؤخر کیا کہ تہجد کے وقت دعا کروں گا. ابن جریر 15149. اس میں بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی آپ نے دیکھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اعلیٰ ظرفی ملاحظہ کیجیے کہ انہی بیٹوں کے لیے پھر دعا کرنے کے لیے آمادہ ہیں. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی اور کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں امن کے ساتھ اگر اللہ چاہے. جی، جب والدین پہنچے تو ان کا خوب احترام کیا. جی. ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور یقیناً اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناراضگی کرا دی تھی. بے شک میرا رب آسان تدبیر فرمانے والا ہے جس چیز کے لیے چاہے، یقیناً وہی بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے. آیت تو آسان ہے لیکن وہ جو ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو یہ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس خواب کی تعبیر ہے. تو سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے یا حقیقت میں وہ سجدہ تھا ہی نہیں بلکہ ان کے سامنے جھکنا اور احترام کرنا یہ مراد ہے؟ یہ سارے امکانات اس آیت کے اندر موجود ہیں اور ان سب کے حق میں علماء کے اقوال موجود ہیں. اگر بالفرض یہ سجدہ ہو تو اس مخصوص صورت میں
اس سجدے کو ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیم تھا یہ، تو اس کو ہماری شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا۔ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت اب نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، سجدہ صرف اللہ کے لیے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس آیت کو سجدہ تعظیمی کی ناسخ کے طور پر مانا گیا ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی 1159 اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے تھے۔ بخاری 435۔ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ سجدے کی ممانعت پر لفظ بلفظ الفاظ کیوں نہیں ہیں کہ آج کے بعد سجدہ تعظیمی منع ہے، یہ الفاظ کیوں نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ دوسری ناسخ آیات کے اندر بھی اپنے اپنے موقع پر اس طرح موجود نہیں ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس طرح کے الفاظ تو قرآن میں سجدہ تعظیمی کے حق میں بھی موجود نہیں ہیں کہ اب سجدہ تعظیمی جائز کیا گیا ہے۔ ایسے الفاظ ہوتے تو پھر یہ مطالبہ بنتا تھا کہ اس کے نسخ کے بارے میں بھی ایسے ہی الفاظ دکھائے جائیں۔ جب وہاں کئی امکانات ہیں کہ وہ سجدہ حقیقی سجدہ تھا بھی یا میں جھکنا تھا، اور اگر سجدہ تھا بھی تو اس میں سجدہ تعظیم تھا یا سجدہ عبادت تھا، تو کافی سارے امکانات ہیں، اور لے دے کے سجدہ تعظیمی اور عین ممکن ہے کہ وہ سجدہ ہو ہی نہ، محض انحنا ہو، جھکنا ہو، منحنی ہونا ہو، وہاں پر بھی کافی سارے احتمالات ہیں۔ کلیئر کٹ تو سجدہ تعظیمی کا جواز بھی ثابت نہیں ہو رہا، چاہے جائے کہ اس کے نسخ کے اوپر کلیئر الفاظ مانگے جائیں۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے یہ سلطنت دی اور تو نے مجھے باتوں کی کچھ تعویل سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص مقرب نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سے ملتی جلتی دعا ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جاتے وقت یہ دعا فرما رہے تھے، اللہ مغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ بخاری 4438۔ اس میں مغفرت، رحمت اور رفیق اعلیٰ کے ساتھ الحاق یہ مانگا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کیا کرو، اور اگر کسی نے کوئی دعا ایسی کرنی بھی ہو تو یہ الفاظ بولے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک حیات میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اس وقت مجھے وفات دے دینا۔ بخاری 6351 6351۔ یہاں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پر ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو صحابہ کو نماز پڑھائے، تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ وہ نرم دل والے ہیں، جب دیکھیں گے کہ آپ تشریف نہیں لائے اور آپ کی جگہ پہ ان کو کھڑا ہونا پڑا ہے تو وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، روئیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا، تو پھر سے 12 حکم دیا، شاید تیسری یا چوتھی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف مُرُوا ابا بکر، تم یوسف علیہ السلام کے زمانے والیاں ہو، میں جو کہہ رہا ہوں ابو بکر کو حکم دو۔ اب حضور کے سامنے ابو بکر صدیق کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کس وجہ سے حضور نے یہ تشبیہ دی، یہ آپ خود غور کر لیں۔ بخاری 3384 3384۔ اس حدیث میں یوسف علیہ السلام کے زمانے والی خواتین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو تشبیہ دی ہے، اور ابو بکر صدیق کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے کام کو پختہ کیا اور وہ فریب کرتے تھے۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ قصہ بیان کرنا
اور آپ کا لوگوں کے سامنے یہ قصہ قرآن کی صورت میں سنانا یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا ثبوت ہے۔ آگے جی۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور اکثر آدمی اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے نہیں۔ جی، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ جی۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ ان سے اس پر کچھ مزدوری نہیں مانگتے، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے۔ جی، آپ اس پر کچھ اجر نہیں مانگتے۔ ولا تسألهم علیہ من اجر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قسم کا اجر نہ مانگنے کے اوپر واضح نص موجود ہے۔ جی۔ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان پر گزر جاتے ہیں ان سے منہ پھیرے ہوئے۔ زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی اور آخرت پر ایمان لانے کی، لیکن لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ آگے جی۔ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر مشرک ہوتے ہوئے۔ اللہ کو ماننے کے باوجود یہ لوگ مکہ والے یہ مشرک ہیں، گویا وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو مان کے پھر بھی مشرک تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی جتنی اقسام ہیں ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، مشرک کعبے کے طواف کے وقت یہ کہا کرتے تھے، لبیک ہم حاضر ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے فرمایا کرتے تھے تمہاری برائی ہو، تم نے شرک کیا۔ فیقولون تو وہ کہتے تھے، الا شریکن ہوا لکا تملکہ فما ملک، ہاں سوائے اس شریک کے، اب یہ مشرکوں کا جملہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا مملوک ہو، تیرے انڈر ہو، اور جو کچھ اس کی ملکیت ہے وہ بھی تیری ملکیت ہو۔ یعنی اللہ کے ساتھ وہ شریک ماننا مشرکین جائز سمجھتے تھے جو اللہ کا ہو اور اس کی ساری کی ساری ملکیت بھی اللہ کی ملکیت ہو، یعنی اللہ کے انڈر میں وہ اللہ کا شریک ہو۔ اس قسم کا وہ شرک رکھتے تھے، اور اپنے شرک کے حق میں ان کے پاس بڑی توجیحات تھیں اور سوالات کے جواب تھے جو انہیں گھڑے ہوئے تھے۔ یہ ان کا شرک کرنا، اپنے شرک کی یہ تعویلیں اور توجیحات پیش کرنا، یہ مسلم شریف میں ہے 1185۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شرک چیونٹی سے بھی آہستہ انسان کے اندر سفر کرتا ہے، چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، اندر و اندر اثر کرتا ہے، بندے کو تو خبر بھی نہیں ہوگی، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ یہ تقریباً چھٹے کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں۔ مسند احمد 19606۔ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ڈھانپنے والی آفت عذاب الہی سے آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو؟ جی آگے چلیے، آسان ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے حبیب آپ فرما دیں، یہی میری راہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر ہوتے ہوئے، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی، اور اللہ کے لیے پاکی ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ جی میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جن لوگوں نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی مشن ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہے نا، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرا اتباع کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات، جو بھی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو محفوظ راستہ یہ ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرو۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔
اولئک اصحاب محمد، یہ جن کی پیروی تم نے کرنی ہے اور جن کی پیروی میں محفوظیت ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، وہ اس امت میں سب سے افضل تھے۔ ابرہا قلوباً، ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے۔ واعمقها علما، وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے اور عمیق تھے۔ واقلها تکلفاً، اور ان میں تکلف نہیں ہوتا تھا، سب سے کم تکلف والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ ولاقامت دینہ، اور اللہ نے اپنے دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے انہیں چنا۔ فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو پہچانو۔ واتبعوہم علی اثرہم، ان کے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرو۔ وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم، جتنا ہو سکے ان کے اخلاق اختیار کرو۔ وسیرہم، ان کی سیرت اختیار کرو۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہی وہ لوگ تھے جو ہدایت مستقیم پر قائم رہے۔ شرح السنہ، حدیث کی کتاب ہے شرح السنہ، امام بغوی کی ہے، حدیث نمبر 104۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا سوائے مردوں کے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے بستیوں کے رہنے والوں میں سے، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے تو دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی علاقوں میں بھیجے ہیں، وہ سارے مرد تھے۔ اس آیت میں یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ رسول ہمیشہ مرد ہوئے ہیں، خواتین میں سے کبھی کوئی نبیہ یا رسولہ نہیں ہوئی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کی کیا عاقبت اور کیا انجام ہوا۔ اس میں زمین میں گھوم پھر کر سابقہ امتوں کے حالات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا سبق اور حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ متقی لوگوں کے لیے زیادہ قابل ترجیح ہے، ان کو وہ زیادہ پسند ہے۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ آگے چلی جائیں۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے نا امید ہونے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ جھوٹا وعدہ دیے گئے ہیں، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے لٹایا نہیں جاتا۔ جب رسول اپنے قوموں سے جو ایمان نہیں لا رہے تھے لوگ، ان سے مایوس ہو گئے، اور وظنوا انہم قد کذبوا، اور مخالفین نے یہ گمان کر لیا کہ رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ خدا نخواستہ ایسے ہی ہیں، تو جاءہم نصرنا، تو ہمارے رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، جس مدد نے مخالفین کی غلط فہمیوں اور غلط گمانوں کو دھو کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نجات دیتا ہے، اور اللہ کا عذاب مجرموں سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس آیت کی ایک اچھی وضاحت اماں عائشہ صدیقہ سے بھی کتابوں کے اندر منقول ہے، جس میں اس آیت میں ظن کے بارے میں اور مدد کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ کی طرف سے ایک اچھی وضاحت موجود ہے، جو اماں پاک کی قرآن فہمی اور فقاہت پر منہ بولتا ثبوت ہے۔ اماں پاک کی طرف سے یہ وضاحت بخاری شریف حدیث نمبر 3399 میں موجود ہے، 3389۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان واقعات میں اور قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی قصے سنا کر صرف لطف اندوز کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن قصوں سے ہمیں فائدہ یہ لینا چاہیے کہ ہم سابقہ امتوں کے حالات سن کر
اللہ کے پیاروں کی دین کے اوپر محنت سن کر ان کے اوپر آنے والے امتحانات کا جائزہ لے کر اپنے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں اور عبرت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔